السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جنت کی بشارت پانے والے لوگ وہ کون خوش نصیب ہیں کہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی، جنہیں دنیا میں ہی اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ مکہ کی ایک معزز، مالدار اور اعلیٰ نسب خاتون جن کا تعلق عرب کے قبیلہ قریش سے تھا اور جو حسن و صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجوایا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور دین کے ہر راستے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہیں۔ پہلی ام المؤمنین ہونے کی سعادت حاصل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار تھیں۔ کسی موقع پہ بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، ہر مشکل میں آپ کے ساتھ تھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی تمام ازواج ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا بیت فی الجنت، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بہت سی خصوصیات حاصل تھیں۔ اس میں سب سے پہلی یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، اور جس وقت وہ آپ کے نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور سب سے لمبی ازدواجی زندگی آپ کے ساتھ ہی گزاری، یعنی 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہا۔ پھر آپ سب سے پہلی مسلمان ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ دیگر احادیث بھی منقول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کیا کچھ فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں ایک موتی کے گھر کی بشارت ہو، جس میں نہ کسی قسم کا شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہاں تھکن بھی نہ ہوگی۔ تو کتاب میں جو حدیث تھی اس میں صرف جنت کے گھر کی بشارت تھی، لیکن یہاں پہ اس گھر کی خوبی بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہ موتیوں سے بنا ہوا گھر ہوگا، جس میں کسی قسم کا شور نہ ہوگا، نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے غور طلب ہیں۔
مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ ان پر اپنے اتنے چھوٹے بچوں کی ذمہ داری تھی، اور پھر ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، تو بچے بسا اوقات تنگ بھی کرتے ہیں، شور بھی کرتے ہیں، پھر بعض دفعہ ماں کیا ہوتا ہے پریشان ہو جاتی ہے، تو یقیناً وہ بھی تھک جاتی ہوں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جب جنت میں موتیوں کے گھر کی بشارت دی تو ساتھ کہا گیا کہ وہاں کوئی شور نہ ہوگا اور نہ تھکن ہوگی، تاکہ وہ خوش ہو جائیں کہ ایک دن یہ تمام تھکاوٹ دور ہو جائے گی، ایک ایسا گھر جہاں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی، نہ ہی شور ہوگا، نہ ہی تھکن ہوگی۔ ہم میں سے ہر ایک ایسے ہی گھر کی تمنا کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں بھی جستجو کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے افضل عورت تھیں، اور اس امت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں جتنی غیرت مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آتی تھی اتنی اور کسی سے نہیں آتی تھی۔ اس غیرت کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے، حالانکہ انہیں میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بکثرت فرمایا کرتے تھے، اور اگر کبھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے کچھ ٹکڑے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ملنے والیوں کو بھیجتے تھے۔ میں نے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جیسے دنیا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سوا کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ فرماتے کہ وہ ایسی تھیں اور ایسی تھیں، اور ان سے میری یہ اور یہ اولاد ہے۔ اسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر کیا فرماتی کہ مجھے ان سے بہت غیرت آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا زیادہ ذکر کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جنت کی بشارت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی جنت کی بشارت دی۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اما ترضین ان تکونی زوجتی فی الدنیا والآخرہ قلت بلا قال فانت زوجتی فی الدنیا والآخرہ رواہ الحاکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ دنیا اور آخرت میں تم میری بیوی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو۔ تو اس سے ان کی کیا پتہ چل رہی ہے؟ فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے، اور یہ بھی کہ انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت میں کچھ احادیث ہیں، اب ان کا تذکرہ کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جبرائیل ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں، یعنی وہ وحی لے کر آئے ہوں گے، اور انہوں نے حضرت عائشہ کو سلام کیا ہوگا، تو اس پہ آپ نے ان سے یہ فرمایا۔ تو میں نے جواب دیا، ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور برکات ہو۔ کتنا اچھا جواب دیا کہ ان پہ نہ صرف سلامتی ہو، رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو، لیکن آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتی، یعنی مجھے فرشتہ جبرائیل نظر نہیں آ رہے۔ تو اس حدیث سے ایک واضح فضیلت اور مقام ان کا پتہ چل رہا ہے کہ وحی کا جو افضل فرشتہ ہے وہ بھی ان پر سلام بھیج رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں نے خواب میں 2 مرتبہ تمہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو، اور مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، سو پردہ ہٹا کر میں نے دیکھا تو وہ تم تھی۔ تو پھر میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ ایسا کر کے ہی رہے گا، یعنی یہ خواب اگر اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ پھر ایک اور موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوصال میں میری باری طلب کرنے کے لیے پوچھتے کہ میں آج کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا۔ پھر جس دن میری باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی اور میرے گھر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے موقع پہ حضرت عمر بن العاص کو امیر لشکر مقرر فرمایا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ پھر میں نے پوچھا مردوں میں سے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا والد۔ میں نے عرض کیا ان کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا عمر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دیگر حضرات کے نام لیے، لیکن میں اس خیال سے خاموش ہو گیا کہ کہیں میرا نام آخر میں نہ آئے، اس ڈر سے میں خاموش ہو گیا۔ تو اس حدیث سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت پتہ چل رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور حبشی اپنے ہتھیاروں سے لیس مسجد میں کھیل رہے تھے، یعنی ان ہتھیاروں کی مدد سے وہ کسی کھیل میں مشغول تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر میں چھپائے ہوئے تھے تاکہ میں ان کا کھیل دیکھتی رہوں، اور آپ میری وجہ سے کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود وہاں سے چلی گئی۔ اب تم خود اندازہ کر لو کہ جو لڑکی کم سن ہو اور کھیل کی شائق ہو وہ کب تک دیکھے گی۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں بہت دیر وہاں پہ کھڑی رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ کھڑے رہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھیں۔ جب تک وہ کھڑی وہ کھیل دیکھتی رہیں، آپ بھی کھڑے رہے، اور اس وقت حضرت عائشہ کم سن تھیں اور کھیل دیکھنے کی شائق بھی تھیں رضی اللہ عنہا۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اندر آنے کی اجازت مانگی جبکہ وفات سے پہلے وہ عالم نزع میں تھیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ یہ میری تعریف کریں گے۔ حاضرین نے کہا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا انہیں اجازت دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ جواب دیا اگر پرہیزگار ہوں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ بہتر ہی رہے گا، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور آپ کے سوا انہوں نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا، اور آپ کی برات آسمان سے نازل ہوئی تھی، یعنی اس سے متعلق جو آیات نازل ہوئی تھیں، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے ان آیات کا حضرت عائشہ کے حق میں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اندر آئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ میری تعریف کریں گے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کاش میں گمنام ہوتی۔ یعنی انہیں اس موقع پہ اپنی تعریف اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے رزق میں سے جو بھی چیز آتی وہ اس کو اپنے پاس نہ روکے رکھتی، بلکہ اسی وقت کھڑے کھڑے اس کا صدقہ فرما دیتی، اور بسا اوقات آپ روزے سے بھی ہوتی تھی اور اس موقع پہ بھی آپ صدقہ کر دیا کرتی تھی، اور اللہ کی ذات پہ آپ کو بھروسہ اور توکل ہوتا تھا کہ وہی ذات ہے جو کافی ہوگی، یعنی رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہوتی تھی اور سنبھال کے نہیں رکھتی تھیں۔ ان کا یہ یقین تھا کہ اللہ کی ذات کافی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارسی پڑوسی بہت اچھا سالن بناتا تھا۔ ایک دن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سالن بنایا اور پھر آپ کو دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا۔ تب آپ نے فرمایا اور یہ یعنی عائشہ بھی میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ تو اس نے عرض کیا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا۔
اس شخص نے دوبارہ کسی موقع پہ دعوت دی تو آپ نے فرمایا یہ بھی یعنی عائشہ بھی؟ اس نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے پھر انکار فرما دیا۔ اس نے تیسری بار دعوت دی تو آپ نے فرمایا یہ بھی یعنی عائشہ بھی؟ تو اس نے کہا ہاں یہ بھی۔ پھر دونوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کبھی کوئی حدیث مشکل ہو جاتی تو ہم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھتے تو ان کے ہاں اس حدیث کا صحیح علم پا لیتے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث تھی۔ اور ایک اور حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی فصیح نہیں تھا۔ فصاحت سے مراد ہے لغت کے اعتبار سے ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا جو بہت جامع ہوں، جن میں بہت گہرا مفہوم ہو اور جس سے نقطہ بالکل واضح ہو جائے۔ تو ان تمام احادیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک فضیلت پتہ چل رہی ہے۔ پھر کتاب میں ایک حدیث ہے حضرت مریم رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہ یہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدات نساء اہل الجنت بعد مریم بنت عمران فاطمۃ و خدیجۃ و آسیۃ امرأۃ فرعون، رواہ طبرانی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی خواتین کی سردار مریم بنت عمران کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون کی بیوی جو ہیں، یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ بھی ملتے ہیں، یعنی وہ بھی جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا فرما دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں دنیا میں بھی، اور آخرت میں ہم اس کے ذریعے اللہ کا قرب پا سکیں جنت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔